السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فار یور انفارمیشن کا ایک ٹیبل ہے. یہ فرسٹ ایئر کا پہلا چیپٹر ہے اور یہ KPK کے بک میں موجود ہے. میں بھی باقی بکس میں بھی یہ موجود ہو. اس کے نمبر اکثر ہم سے بھول جاتے ہیں، اکثر MCQs میں آ جاتا ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں اب ایکچوئل آنسر کون سا ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے میں نے ایک ٹرک جو ہے وہ یوز کی تھی. دیکھیں، مین کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جو ہمارے پاس مین کے کروموسوم نمبر جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نمبر آف کروموسومز بتاتا ہے کہ مین میں کتنے نمبر آف کروموسومز ہیں، چمپینزی میں کتنے ہیں، اونین میں کتنے ہیں، صحیح ہے، گارڈن پی میں کتنے ہیں، فراگ، ڈروسوفلا، پوٹیٹو اور پجن، ان سب میں نمبر آف کروموسومز کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پیئرز کی فارم بھی بتائی ہوئی ہے جو کہ اس کے ہاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مین میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 23 پیئرز ہوتے ہیں، 46 نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں جو ہے نا روز اول سے یاد ہے. اب مین کے ساتھ آپ نے دوسرا یاد رکھنا ہے چمپینزی کا. کیسے یاد کریں گے؟ دیکھیں، مین ہم کہتے ہیں نا کہ اکارڈنگ ٹو ایولیوشن ہم کہتے ہیں کہ جو ہے جتنے بھی انسان ہیں، ہیومنز جو ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ چمپینزی، ایپس وغیرہ سے جو ہے وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بندر تھے، پھر انسان بن گئے، جو کہ بس تھیوریٹیکل بات ہی ہے. بٹ جو ہے یہاں پر ہم اس کو ٹرک کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ بالکل قریب ہے نا، مطلب قریبی وہ ہے نا، اس میں آتے ہیں بہت ان کے کریکٹرسٹکس سیم ہے. تو وہی 46 ہے تو یہ 48 ہے، تھوڑے سے 2 نمبر زیادہ ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو 2 آپ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس کے اینڈ میں ڈبل ای بھی ہے. یہ ذرا جو ہے نا اس کا نام بھی ذرا لینتھی ہے، تو آپ اس لحاظ سے بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چمپینزی کے ساتھ آپ نے پوٹیٹو اور چمپینزی میں سیم نمبر آف کروموسومز ہیں، سیم پیئر آف کروموسوم ہیں، 48. دیکھو، چمپینزی میں ایم کو ہٹا دیں تو چپ بن جاتا ہے نا، تو چپس پوٹیٹوز سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس سے ریلیونٹ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اونین. ٹھیک ہے، انین، تو انین میں ہے 16. اب انین شروع کس طرح ہوتا ہے؟ او سے شروع ہوتا ہے، اور او ہم دیکھتے ہوتے ہیں کیمسٹری میں آکسیجن کے لیے. تو آکسیجن کا جو ایٹامک ماس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 16 ہوتا ہے. تو یہ آپ کو یہاں سے ایزیلی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی اس میں. پھر گارڈن پی تو ہمیں ایسے یاد ہے، ہم جو ہے سیکنڈ ایئر میں ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ ضرور پڑھیں گے، جینیٹکس کے چیپٹر میں آپ پڑھیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مینڈل تھا، تو جناب مینڈل صاحب نے یہ کیا تھا کہ اس نے 7 کنٹراسٹ لیے تھے، 7 پیئر لیے تھے پی کے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس طرح یاد ہو جائے گا کہ اس کے 7 پیئرس تھے، تو 7 کو ملٹیپلائی کر لیں گے 2 کے ساتھ، کیونکہ ڈبل یہ جو ہے یہ پیئر کی فارم ہے، تو یہ جو ہے ایکچوئل کروموسوم کا نمبر ہوتا ہے. تو یہ 14 آپ کو یہاں سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب فراگ اور ڈروسوفلا کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو کہ ابھی میں نے اتنا خاص، مجھے باقی یاد ہو جاتے تھے اور یہ پھر 1-2 دفعہ پڑھنے سے بھی جو ہے نا ایزیلی ہو جاتے تھے. اس کے لیے آپ کوئی قریبی لنک وغیرہ جیسے میں نے ڈھونڈا ہے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ہوگا کہ آپ چلیں، یہ آپ کے ٹاسک ہو جائے گا کہ آپ اس کے لیے کیا ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ڈروسوفلا کتنا لمبا سا ہے اس میں 10 الفابیٹس، بٹ قریب ہے نا 10 کے، تو 8. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ کو یاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، پوٹیٹو کا ہو گیا تھا. اب پجن کا کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے 80 نمبر آف کروموسوم پجن کے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ اونچا اڑ رہا ہے نا، مطلب سب سے زیادہ ہے، مطلب ٹاپ پہ ہے، تو اٹس مین کہ یہ بہت زیادہ اوپر فلائی کر رہا ہے. تو یہ پجن ہی کرتا ہے نا، فلائی کرتا ہے اوپر. تو یہ آپ اس طریقے سے بھی میں نے اس طرح یاد کیا تھا، اور یقیناً آپ کو بھی اس طریقے سے یاد ہو جائے گا. ایسی بہت ساری ٹرکس ہیں جو میں یوز کرتا رہا ہوں، اور میں بایو میں بہت جو ہے مجھے بہت یوزفل لگی تھی یہ چیزیں، تو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو فالو دس چینل.